بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ بشیر ہے۔ میں چیئرمین اینڈ ہیڈ آف ڈرمٹالوجی ڈپارٹمنٹ ڈیفٹ یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جامشورہ میں کام کر رہا ہوں کئی سالوں سے۔ تو آج سیفرون کی طرف سے ایک فنگل اویئرنیس پروگرام تھا جس کے لیے ایک میسیج دینا تھا۔ اس کے لیے یہ میسیج ہے میرا کہ سب سے پہلے کہ فنگس کو ہم ڈائگنوز کیسے کریں گے، اور عام زبان میں ہم فنگس کو جیسے سندھی میں ڈڈ کہتے ہیں اور اردو میں دانت کہتے ہیں، اور عام زبان میں رنگ ورم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ڈفرینٹس نام ہیں، اور یہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس پہ ڈفرینٹ نام سے اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس میں ایک سپرفیشل فنگل انفیکشن ہوتے ہیں، ایک سسٹمک ہوتے ہیں، ایک ڈیپ ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو ہمارے پاس بہت زیادہ کامن ہے وہ ہے سپرفیشل فنگل انفیکشنس، اور بہت زیادہ جو ہے یہ ریزسٹ بھی ہو رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، اور لوگ کئی سالوں تک ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہیں اور وہ فنگس ختم نہیں ہو رہا۔ جبکہ جو سپرفیشل فنگل انفیکشن ہے یہ بلڈ میں بھی نہیں ہوتا، ڈیپ بھی نہیں ہوتا، ذرا اوپر کی لیئر پہ ہوتا ہے، سپرفیشل لیئر اسکن کی لیئر پہ ہوتا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ اتنا لمبا بھی نہیں ہے کہ جو اتنے سالوں تک وہ چلا جائے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں یہ ریزسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو جو کامن چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، سب سے پہلے کہ ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ ڈڈ ہے یا یہ جو دانت ہے یا رنگ ورم ہے، کیونکہ اس کا شیپ رنگ کی طرح ہوتا ہے، گول دائرے کی طرح چھوٹے چھوٹے نشانس بنتے ہیں لال قسم کے، اور پھر وہ پھیلتے ہیں، رنگ کی صورت میں آ جاتے ہیں کہ سینٹر کلیئر ہو جاتا ہے اور اس کا ابھرا ہوا تھوڑا بارڈر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے سپرفیشل انفیکشن ہے، جس کو ہم فنگس یا ڈڈ کہتے ہیں۔ دوسرے بھی میتھڈ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹیسٹ کر کے اسکریپنگ کرتے ہیں، مائکروسکوپ پہ دیکھتے ہیں، اس سے بھی ہم اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ عام طور پہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں اگر وہ رنگ کی طرح جو ہوتے ہیں نشان ہوتے ہیں تو ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ اب اس میں جو ضروری چیز ہے یہ ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ سے ہوتا ہے۔ ایک بندے کو ہو گیا تو اس کی فیملی میں جو کلوز ہیں اس کے، تو ان کو ہو سکتا ہے۔ انڈائریکٹ کانٹیکٹ سے ہوتا ہے، کپڑوں سے، ٹاول سے، صابن سے ہو سکتا ہے۔ تو اور پھر جو اس کی اور پریکاشنس ہیں کہ بھئی یہ کس موسم میں زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے بارشوں کے موسم میں، اسپیشلی گرمی کے موسم میں، اپریل سے لے کے یا اکتوبر کا جو مہینہ ہے ان میں زیادہ کامن ہوتا ہے، اور یہ پسینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر فنگس کا ہم خیال کریں، ہم اپنی صفائی کا خیال کریں، ہم 2 مرتبہ اگر نہائیں، پسینہ آ رہا ہے اس کو واش کریں، تو یہ پھر کم چانس ہوتے ہیں کہ یہ فنگس ہو۔ اور دوسرے جو امیونو کمپرومائز پیشنٹس ہوتے ہیں، ڈائبیٹک ہوتے ہیں، یا جن کی ڈائٹ صحیح نہیں ہوتی، نیوٹریشن صحیح نہیں ہوتی، ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لگنے کے، لیکن باڈی میں اتنا امیون سسٹم ہوتا ہے کہ اس کو وہ خود ہی اس کو ختم کر دیتا ہے اگر اس کی امیونٹی اچھی ہے اور پیشنٹ امیونو کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، کہ اگر ایک بندے کو انفیکشن ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بچائے، کہ اپنی چیزیں الگ کر لیں، اپنے ٹاول، اپنے صابن، اپنے کپڑے الگ دھوئیں، اپنی چیزیں الگ کریں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو نہ لگے۔ اور انیشیل اسٹیج میں وہ اسمال چھوٹے سے دائرے ہوتے ہیں اور وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ جو چیزیں بند نہیں کرتے، ہم خوراک بند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اپنی ہیلتھی ڈائٹ کو بوسٹ اپ کریں، اس سے باڈی امیون سسٹم بوسٹ ہوگا اور اس کو جلدی خود ہی اس کو کلیئر کر دے گا۔ لیکن تھوڑے بہت ہیں تو ٹاپیکل کریمز سے ہم اس کو جلدی کور کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ بگڑتا ہے اس کی 2-3 ریزنس ہیں، کہ لوگ جیسے ڈائگنوز نہیں ہوا، انہوں نے کوئی اسٹیرائڈ کی کریم لگا لی، سیلف میڈیکیشن کر لی، کوئی اسٹیرائڈل کمبینیشن کریم لگا لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور اس سے وہ ریزسٹ، کیونکہ جو اسٹیرائڈ ہے وہ انفیکشن کو بڑھائے گا، کوئی بھی انفیکشن ہو، وائرل ہو، بیکٹیریل ہو، فنگس ہو۔ تو آج کل کیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی اب سیلف میڈیکیشن یا اسٹور سے لے کے کسی کے کہنے پہ کوئی بھی کریم اپلائی نہیں کرے، اسٹیرائڈل کریم ایک یہ نہ کرے، اور دوسرا جو اسٹیرائڈ انجیکشنس ہیں اس سے بہت زیادہ یہ خراب ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ اسٹیرائڈ امیونٹی کو کم کرے گی، سپریس کرے گی، اور انفیکشن بڑھے گا، چاہے وہ ٹاپیکل ہو چاہے سسٹمک اسٹیرائڈ ہو۔ تو اس کی یہ بہت ضروری ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا جو فنگس ہے ٹین یا خراب ہو رہا ہے۔ اب اس کی مینجمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آپشنس ٹریٹمنٹ کے ہیں، ہمارے ٹاپیکل کریمس ہوتی ہیں جو پیور اینٹی فنگل ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ اگر تھوڑے سے دانے ہوں گے
रिंग वर्म्स हो, थोड़े से दायरे होंगे, निशान होंगे, वो तो क्रीम से ही खत्म हो जाएंगे। अगर उसने स्टेरॉइड क्रीम यूज़ नहीं की, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया, अच्छी डाइट ली, तो वो उससे कवर हो जाएगा। अगर वो सीवियर होता है तो फिर हमारे पास ओरल मेडिकेशन है, और उसमें हमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, टेबुनाफ्रिन, नाइट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। इन रेजिस्टेंट केसेस में हम वो भी देते हैं। तो इसलिए हमारा ये मैसेज है कि अब हम अगर कंक्लूजन करें कि हम ये लोगों को अवेयर करें कि अगर एक फैमिली में किसी को फंगस होता है तो उसको फ़ौरन ट्रीट करें, किसी कंसल्टेंट को दिखाएं, इसको प्रॉपर एक्सपर्ट को दिखाएं जो उसको जल्दी डायग्नोस करके उसको ठीक करें। इससे फ़ायदा ये होगा, ये टॉपिकल पे ठीक हो जाएगा और जल्दी कवर हो जाएगा। दूसरा, इसमें एहतियात है, दूसरों से बचाना है तो हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना है, अपनी चीज़ों को अलग करना है, साबुन, टॉवल, चीज़ें बिल्कुल अलग करें। उनको समझाएं कि रोज़ाना नहाएं 2 मरतबा, और पसीना आए तो फ़ौरन नहा लें, कपड़ों को रोज़ चेंज करें, पसीना आए कपड़े पहन कर ना सो जाएँ। जैसे अंदर के कपड़े होते हैं, बनियान वगैरह, उसमें पसीना होता है और लोग उसको नहीं करते, उसमें पसीने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ता है। तो ये प्रिकॉशंस करनी चाहिए, और लोगों को भी बचाना चाहिए और फैमिली लोगों को ना लगे। बाकी उनको ये है कि स्टेरॉइडल क्रीम बिल्कुल यूज़ ना करें, कॉम्बिनेशन वाली जो एंटी फंगल और क्रीम है वो बिल्कुल यूज़ ना करें, प्योर एंटी फंगल यूज़ करें, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। अगर सीवियर हो जाए तो सिस्टमिक लें, लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है कि हर बॉडी पार्ट पे जो ड्यूरेशन है अलग है ट्रीटमेंट की। जैसे वो बालों पे आ गया तो उसकी ड्यूरेशन 6 हफ्ते से ज़्यादा है, अगर वो नाखूनों में आ गया तो 6 महीने है, लेकिन अगर वो बॉडी पे है तो वो विद इन 1 मंथ खत्म हो जाता है। तो ये ड्यूरेशन कंप्लीट करना चाहिए कि अगर हम एक जरासीम में उसको मार रहे हैं, वो 60% खत्म हो गया, 70% खत्म हो गया, सिम्टम खत्म हो गए, और लोग ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। छोड़े नहीं, उसको 100% क्योर करें कि निशान तक खत्म हो जाए, तो फिर ये दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। वजह यही होती है कि लोग फ़ायदा होता है छोड़ देते हैं, उसका ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं करते, और डॉक्टर से उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई केयर करें, औरों को बचाएं, क्रीम यूज़, उस पर फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से ये सालों साल तक चलता रहता है। तो इन चीज़ों को करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।